السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ اور حضرت عائشہ کی جو زندگی کا سب سے خوبصورت واقعہ وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو آج سنانے جا رہی ہوں۔ ہمارے نبی جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی جو ان کی ازواج مطہرات ہیں ان کی البتہ باری والی جو زوجہ ہیں وہ پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی جب حضرت زینب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئی۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بولیں، یہ زینب ہے۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی، زیادہ اونچی ہو گئی ان کی آوازیں۔ ادھر نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، نماز کھڑی ہونے لگی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق جو حضرت ابوبکر ہیں انہوں نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت ابوبکر نے انہیں سختی سے ڈانٹا۔ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو؟ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے پاس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ ام سلمہ کے پاس تھا۔ اے حمیرہ ام سلمہ کے پاس تھا۔ ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بڑھتا؟ بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اترے، ایک سے گھاس چرا لے گئی ہو اور دوسرے کنارے پر گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ جانور کہاں چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم مقوقس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قبطی بندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی۔ ابراہیم کی ولادت ہوئی لیکن ماریا کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوتاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حب کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے تئیں حب کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی اپنی بیویوں میں جس کو چاہے الگ رکھے اور جسے چاہے اپنے پاس رکھے اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی مگر آپ کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے کیونکہ یہ آپ کے منشرب پر مکفوف تھا، بشرطیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہب ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سعودہ بنت زمعہ نے اپنی بھاری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حیہ اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو بہت برا بھلا کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا،
صفیہ تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس کے رشک و رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئی، تو میں نے ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی مضمون کی آیت جو اسی کی وجہ سے ایک آیت تحریمہ ہے وہ قرآن شریف میں نازل ہوئی۔ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ کو اس پر رشک آیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ کو سلام کیا۔ پھر رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اس لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں جو ہیں وہ ازخر جو گھاس ہے اس میں ڈال دیے جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنجوں کا باعث کا دعا کرنے لگے اور رنج کے باعث جو ہے وہ دعا کرنے لگے، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بیوی حضرت زینب نے کھانے کا رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لانے والے خادم جو ہے ان کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا تمہاری اماں ام المؤمنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا واللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا بلال پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، کیا تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری اس ویڈیو میں آپ اب بہت اچھی لگی ہے اس کو پلیز فل واچ کیجیے گا اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اس سے آپ کی محبت بڑھے گی۔